فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، 1443 ہجری کا محرم جو ہے اس کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ محرم بہت سی حرمتیں واقعہ کربلا سے پہلے بھی اس کے اندر موجود تھیں، بلکہ وہ دور جب انسانوں کا مشغلہ دوسروں سے چھین کر کھانا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس دور میں جنگیں کیوں ہوتی تھیں؟ اس لیے ہوتی تھی کہ اگر کسی کو بھوک لگتی تھی تو وہ دوسرے سے لڑائی کر کے چھین کے کھا لیتا تھا۔ اگر کسی قبیلے کے پاس مال و زر کم ہوتا تو وہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ کرتا، اس کی چراگاہوں پہ قبضے کر لیتے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیتے۔ تو تہذیب ظاہر ہے ابھی پروان نہیں چڑھی تھی، قبائلی دور تھا۔ تو جنگیں جو تھیں یہ معیشت کا ایک حصہ تھی۔ جنگوں کے ذریعے سے ہی ایک دوسرے سے مال و متاع چھینا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بڑے روزگار کے طور پہ یہ چیزیں سامنے آئیں، اور ان میں جو بچے، عورتیں، مرد قید ہوتے ان کو وہ غلام بنا لیتے۔ اسی لیے اگر آپ سورہ محمد یہ 26ویں پارے میں سورہ ہے،
اس کا اگر مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی تمام غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد نہیں کر دیا، بلکہ سورہ محمد کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس سورس کو بند کیا جس کی وجہ سے لوگ غلام بنتے تھے، جس کی وجہ سے عورتیں لونڈیاں بنتی تھیں، جس کی وجہ سے بچے غلام بنا لیے جاتے تھے۔ تو یہ سورس پہلے بند کیا کہ اب جنگوں میں کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا۔ جب وہ سورس بند کر دیا گیا تو پھر انسانوں کو ترغیب دی کہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو غلام آزاد کر دیں، قسم ٹوٹ گئی ہے تو غلام آزاد کر دیں۔ تو سورس بند کیا اور آگے یہ سلسلہ جو تھا آزادی والا یہ شروع کیا، کیونکہ اگر آپ برائی کا سورس بند نہیں کرتے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جب یہ لاہور میں زینب والا واقعہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ اس بندے کو سزائے موت دے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے برائی رک تو نہیں جائے گی۔ جب تک آپ برائی کا سورس ختم نہیں کرتے، ان سزاؤں کا تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے نا کہ شاید کوئی ڈنڈا لے کے آئے گا اور قانون نافذ کر دے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس گئے گزرے دور میں جب لوگوں کو مار کر ان سے مال چھینا جاتا، کھانا چھین لیا جاتا، جانور چھین لیے جاتے، جن کو ہم دور جہالت کہتے ہیں، غیر مہذب دور کہتے ہیں، ادارے ابھی نہیں بنے تھے، لیکن یہ 4 مہینے انہوں نے حرمت والے رکھے ہوئے تھے۔ یہ 3 مسلسل ہیں، یہ پچھلا مہینہ جو گزرا ذی الحجہ کا، اس سے پہلے ذی القعدہ کا، اور یہ محرم کا، اور درمیان میں رجب کا۔ اب محرم میں اگر کوئی بھوکا بھی مر جاتا تو کسی سے نوالا نہیں چھینتا تھا، جنگ کر بھی رہا ہوتا تو جنگ بند کر دیتا تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو میں یہ کریڈٹ ان لوگوں کو دیتا ہوں، آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے مہذب ہیں، وہ دور جہالت تھا۔ ہم تو محرم میں بھی انسانی قدروں کا خیال نہیں کرتے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہو گئے؟ وہ کم از کم جس مہینے کو حرمت والا سمجھتے تھے اس مہینے میں تو انسانوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، ان کی عزتیں پامال نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ جنگیں نہیں کرتے تھے، قتل و غارت نہیں کرتے تھے۔ تو اس دور جہالت میں بھی انہوں نے 4 مہینے تو کم از کم رکھے ہوئے تھے کہ ان 4 مہینوں میں انسانی قدروں کو پامال نہیں کیا جائے۔ لیکن مسلمانوں نے تو اسی محرم میں جو ان کے دین کی سب سے بڑی حرمت تھی، ان کے پیغمبر کا گھر تھا، اس کو ہی پامال کر دی۔ اس لیے اب ان کے لیے کوئی دن حرمت والا نہیں ہے، کوئی رات حرمت والی نہیں رہی، کوئی مہینہ حرمت والا نہیں رہا، چونکہ وہ جو آخری حرمت تھی جب اس کی ہی توہین کر دی تو باقی کسی کی حرمت کا کیا خیال کر سکتے۔ کئی وہ بندے سوال کر دیتے ہیں کہ یہ تو اتنی دیر ہو گئی، 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا کا پیش آیا تھا، تو اس کا ذکر بند نہیں ہو سکتا۔
ہو گیا بس ٹھیک ہے، اس وقت ہوا تھا یہ معاملہ۔ یہ بھی فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اصول ذہن میں رکھنا۔ جب ہم شریعت میں دلیل مانگتے ہیں تو پتہ کس بات پہ مانگتے ہیں؟ جب کام غیر فطری ہوگا تو پھر کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ اگر کام فطرت کے مطابق ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل غیر فطری کاموں کے لیے ہوتی ہے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں پہ تو آپ اعتراض نہ کریں۔ 1 مئی کو کیا آپ نے بلا دیا ہے؟ پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے۔ مزدوروں پہ حملہ ہوا تھا، مزدوروں کی عزت پامال ہوئی تھی، مزدور قتل ہوئے تھے۔ تو یہ تو انسانی فطرت ہے کہ یہ کبھی بھی انسانی المیہ کو بھلا نہیں سکتی، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھنا۔ انسانی المیہ جہاں پر بھی ہوا ہے، فطرت اس کو بھلا نہیں سکی۔ یہ جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں، جلیانوالہ باغ میں انگریزوں نے قتل و غارت کروائی تھی، کیا ہم نے اس کو بھلا دیا؟ نہیں بھلا سکے نا۔ تو انسانی المیہ جو ہوتے ہیں یہ مسلمان اور کافر نہیں ہوتے، یہ فطرت کے مطابق ہوتے ہیں، اور انسان کبھی بھی المیوں کو بھلا نہیں پاتے۔ اور یہ تو المیہ ہی اتنا بڑا ہوا تھا۔ ایک بات جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ قیامت والے دن حساب کس بات کا ہونا ہے؟ حق اور باطل کا ہونا ہے، سچ اور جھوٹ کا ہونا ہے۔ یہ جو سچائی ہوتی ہے نا، اس کی بڑی تہیں ہوتی ہیں۔ میں کربلا تک آپ کو لے جاؤں گا، لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سچائی کی کس منزل پہ کھڑے ہیں۔ مثلاً ہم نے جب قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس میں قرابت نہیں دیکھی جاتی، اس میں دولت نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ قرآن کریم نے ایک بات کہی، میں پہلے اس کے 4 مراحل آپ کو عرض کر دوں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے سچائی کی معرفت کا، کہ انسان پہچانے کہ سچ کیا ہے، اور علم بھی ہم اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ تو پہلی منزل سچائی کی معرفت ہوتی ہے، سچ کی پہچان کرنا۔ دوسری اس کی منزل، یہ قرآن کریم سے میں ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، آگے دلائل دیتا ہوں۔ دوسری منزل ہوتی ہے ایمان کی، کہ سچ کو پہچان تو لیا، سچ پہ ایمان بھی لائے ہو یا نہیں لائے۔ سچ کو پہچاننا ہی صرف سچائی نہیں ہے، اس سچ پر تم ایمان بھی لائے ہو یا نہیں لائے۔ اس کی تیسری منزل ہے کہ پھر اگر کبھی موقع ملا تو زبان سے سچ کہنے کی بھی جرت کی یا نہیں کی۔ پہلا مرحلہ معرفت کا ہے، دوسرا مرحلہ ایمان کا ہے،
اور جب آپ نے سچ کہہ دیا تو اس کو قرآن عدل کہتا ہے، وہ سچائی کے عدل کے مقام پہ فائز ہو گئے۔ اب معرفت بھی ہو گئی، ایمان بھی آ گیا، عدل کے مقام پہ بھی چلا گیا، اور اب اگر اس سچ کو خود کر گزرتا ہے تو اس کو وفا کہتے ہیں۔ یہ انسانی قدریں ہیں نا ساری۔ بے وفا کو کوئی بھی انسان نہیں سمجھتا، ظالم کو کوئی بھی انسان نہیں سمجھتا، بے ایمان کو کوئی بھی انسان نہیں سمجھتا، جاہل کو کوئی بھی انسان نہیں سمجھتا۔ یہ انسانی قدریں ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سچائی کی کس منزل پہ ہیں، معرفت کے مقام پہ ہیں، ایمان کے درجے میں ہیں، عدل کے مقام پہ ہیں، یا وفا کے مقام پہ۔ یہ تینوں سچائیاں یا چاروں سچائیاں جو تھیں، حسین ان چاروں پہ ممتاز نظر آتے۔ یہ کربلا والوں کا کمال ہے۔ اسی لیے جو شاید پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے جھنڈے کے نیچے تو فرشتے بھی تھے اور ابلیس بھی تھا، کٹھے ہی تھے نا سارے، اور بھائی ابلیس بھی اور فرشتے بھی کٹھے ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ توحید کے جھنڈے کے نیچے سارے کٹھے تھے۔ لائن کس نے لگائی آگے؟ اللہ کے خلیفے نے، آدم علیہ السلام نے۔ نہیں، یہ فرشتے جو ہیں یہ ایمان کی منزل پہ ہیں، یہ معرفت کی منزل پہ تو ہے ابلیس، لیکن ایمان کی منزل پہ نہیں ہے۔ عبادت تو کرتا ہے۔ یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ کئی لوگوں کو دیا گیا، مولا علی کو، حضرت جعفر طیار کو، عبداللہ ابن رواحہ کو، مختلف موقعوں پہ مختلف لوگوں کو دیے گئے، لیکن اس جھنڈے کے نیچے بھی مسلمان اور منافق اکٹھے ہو گئے۔ پھر اللہ کو حکم دینا پڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان پاکوں اور خبیثوں کو علیحدہ علیحدہ کرو، یہ اکٹھے ہی مسجد میں آ جاتے۔ جھنڈا مولا علی کے پاس تھا، اس کے نیچے بھی خارجی بھی اکٹھے ہو گئے، مومنین بھی اکٹھے ہو گئے، پھر نیروان میں جنگ کرنی پڑی۔ نہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ یہ میں نے صرف چند اشارے کیے ہیں، لیکن قربان جاؤں، حسین کے جھنڈے کے نیچے کوئی منافق نہیں تھا۔ یہ اس لیے نہیں بلایا جا رہا کہ اس زمین پر یہ ایک جھنڈا تھا جس کے نیچے نہ کوئی کافر تھا، نہ مشرک تھا، نہ منافق تھا۔ اس جھنڈے کے نیچے تھے تو ایمان والے تھے، وفا والے تھے، عدل والے تھے۔ میں ایک مثال یہ چاروں درجوں کی دے کے آگے چلتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے کے کافر اور مشرک آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ بیٹے کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا۔ کبھی 10,000 بچہ بھی کھڑا ہوگا تو انسان اپنے بچے کو پہچان لے گا۔ مثال قرآن نے اتنی بڑی، اور آپ کو پتہ ہے نا، اس بات کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے۔ یعنی معرفت کی منزل پہ تھے لیکن ایمان کی منزل پہ نہیں تھے۔
اس لیے معرفت کی منزل بیکار چلی گئی۔ تاریخ میں ایک بڑا جملہ لکھا ہے، اگر آپ اس کا بوجھ اٹھا پائیں کہ ہنرمند وہ نہیں ہوتا جو بھیڑ میں گم ہو جائے، ہنرمند وہ ہوتا ہے جو لاکھوں میں منفرد نظر آئے۔ کبھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد بھی ہوتی تھی تو پوچھا جاتا تھا کہ ہم نے امانت رکھنی ہے تو کہتے تھے محمد کے پاس رکھو۔ معرفت کا مقام یہ تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں او یار پتہ تے ہے مینوں سچائی دا، پر میں قرآن اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سچائی کے معرفت کے مقام پہ ہو اور اگر ایمان کے درجے پہ نہیں ہو تو وہ سچائی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک مثال۔ دوسری آیت، چونکہ ہم قرآن کریم کے طالب علم ہیں، وہ بھی ادنا سے طالب علم ہے بھائی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر ان سے ذرا پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ معرفت کے مقام پہ ہیں لیکن ایمان کے مقام پہ نہیں، تو وہ سچائی کی جو معرفت ہے وہ بیکار ہے کہ سچ کو پہچان لیا اور اس پہ ایمان نہ لائے۔ اب اگلا درجہ، میں جلدی جلدی ذرا اس میں سے گزر جاؤں۔ سچائی کی معرفت ہو گئی، پتہ تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صادق اور امین کہتے تھے، معرفت کی منزل پہ تھے لیکن ایمان کی منزل پہ نہیں تھے۔ اب کچھ لوگ آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، عبداللہ بن ابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا حکم مانو، ان کے حلال کو حلال سمجھو، ان کے حرام کو حرام سمجھو، ہم بڑے مقدروں والے ہیں، اللہ نے اپنا رسول ہمیں عطا کیا۔ یہ باتیں سچی ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس منافقین آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہی جملے جو منافقوں نے کہے تھے قرآن نے وہی لکھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قالوا نشہد، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، انک، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کہیں ایمان کے اس درجے میں میں نہ جانا کہ تم سچ بھی کہو تو اللہ کہے نہیں جھوٹے ہیں۔ ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ کتنا دردناک موقع ہے کہ میں زبان سے سچ کہوں اور میرا اللہ کہے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔
میں کہوں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، بلکہ اللہ ہی بڑا ہے۔ اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ میرے اللہ کی ہے، باقی سب حقیقتیں اس حقیقت کی وجہ سے۔ اس کائنات کی صرف ایک ہی حقیقت ہے، یہی توحید ہے۔ میں کہوں اللہ اکبر، ابھی رکوع میں سر جھکاؤں اور کہوں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر سر بھی سجدے میں رکھوں اور کہوں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور اگر میرے ذہن سے اللہ اکبر کہنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد اس سر میں سے تکبر ختم نہیں ہوا تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ اکبر جھوٹا کہہ رہا ہے، اس نے سجدہ جھوٹا کیا ہے، اس نے رکوع جھوٹا کیا ہے۔ وہ نہیں ایمان والا۔ تو اگر آپ ایمان کی منزل پہ، سچائی کے ایمان کی منزل پہ پہنچ کر، میں کیا بتاؤں، جو مناجات سرکار امام عالی مقام نے میدان کربلا میں اللہ کی تھی، اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا، اپنی انکساری کا اظہار کیا تھا، ان تمام مناجات کو، وہ بڑی لمبی چوڑی ہیں، 25 خطبات ہیں امام عالی مقام کے، لیکن امیر انیس کے 2 مصرے میرے ذہن میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب سارے ہدیے، کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کی معرفت ہوتی کیا ہے، ہمیں کیا پتہ وہ سچائی کی معرفت کیا ہے۔ جب بھائیوں کے ہدیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لیے، بھائیوں کے، بھتیجوں کے، بیٹوں کے، تو وہ جو مناجات کی اس وقت اپنے اللہ کی بارگاہ، اس کو امیر انیس نے 2 مصروں میں کہا ہے۔ تیرے پاس خالی ہاتھ آتا ہے حسین، تیرے پاس خالی ہاتھ آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تیری بارگاہ میں علی اکبر قربان کیا ہے، یہ بھی ہدیہ تیری شایان شان تو نہیں ہے نا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عباس کو قربان کیا ہے، مولا یہ ہدیہ بھی تیری شایان شان تو نہیں۔ یہ ان مناجات کا ایک چھوٹا سا عکس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج تو شاید آپ کو 10 روپے خرچ کر کے کہیں کہ ہم نے اللہ پہ بڑا احسان کر لیا، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے۔ اب اگر آپ سچائی کی معرفت کے مقام پہ بھی ہیں اور ایمان بھی اصلی ہے، کیوں؟ قرآن جب انہوں نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تصور کریں ذرا اس بندے کا کیا حال ہو جو زبان سے سچ کہہ رہا ہو اور اللہ کہے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تصور تو کریں کیا رہ جائے گا اسی ایمان کا۔
بددیانت نہیں کہہ سکتا اللہ اکبر، جھوٹا نہیں کہہ سکتا اللہ اکبر۔ اب اگر ایمان کے بھی صحیح درجے پہ آ گیا لیکن سچ کہتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، بہن بھائی چھوٹ جائیں گے۔ میں نے ذی الحجہ میں آپ سے کہا تھا نا، اور پھر تو ابراہیم علیہ السلام جیسے بندے کے ساتھ بھی صرف ایک بھتیجا لوط علیہ السلام اور بیوی حضرت سارہ، دو رہ گئے تھے، خاندان بھی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا حال ہوا تھا، صرف دو لوگ ساتھ رہ گئے تھے، اور اس موقع پہ اگر کوئی سچ کہنے کی جرت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ عادل ہے، عدل کی منزل پہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، یہی تو تقوی کا قرب ہے۔ کیونکہ جو عدل نہیں کر سکتا وہ ظالم ہے نا۔ اب چونکہ وقت ساتھ نہیں دے رہا، سامنے گھڑی پہ میری نظر ہے، تو چوتھی منزل ہے وفا کی۔ ایسے نہ کہ میں بڑا وفادار ہوں فلانے، نہیں، اس سچ کو اگر اپنی ذات پہ کر گزرنا پڑے۔ اچھا، کئی دفعہ یہ منزلیں بڑی جلدی جلدی طے ہو جاتی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ جو تلاوت کی تھی اس کا تو آج میں ترجمہ بھی نہیں کر سکا، تمہید میں یہ سارا معاملہ گزر گیا۔ کئی دفعہ یہ معاملے جلدی جلدی طے ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری نے اس واقعہ کو لکھا، اور ہمارا پہلا مورخ طبری، اس نے بھی اس کو لکھا کہ اس وقت لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک شخص نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، اور ہم اس باغی کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا تو دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو جب سرکار امام عالی مقام زمین پہ تشریف لے آئے گھوڑے سے، تو ابن سعد نے کہا کہ جلدی کرو، حسین کا سر تن سے جدا کر اور اپنی فتح کا اعلان کرو۔ تو طبری لکھتا ہے کہ، اور یہ رپورٹ کس نے کیا ہے؟ یزیدی فوجیوں نے رپورٹ کی ہے۔ وہ جو یزیدی لشکر تھا، یہ واقعہ وہ بیان کر رہا ہے کہ چاروں طرف یزیدی فوجی کھڑے تھے۔ ایک شخص جس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے، اس کو نہیں علم تھا، اس کو تو یہ کہہ کے لایا گیا تھا کہ ایک باغی ہے اور اس کے خلاف جنگ کرنی۔ ہائے ہائے ہائے۔ طبری لکھتا ہے کہ جو ہی وہ شخص آگے بڑھا، یہ مقام عادل ایسے نہیں ہوتا۔ ایک شخص آپ کا مخالف ہے، آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، مخالف گروپ میں ہے، لیکن اس کی بھی خیر خواہی چاہنا اپنے اللہ کے لیے۔ جب وہ آگے بڑھا تو امام عالی مقام نے فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے، اور میرے خون ناحق کی طرف نظر اٹھائے گا تو جہنمی ہو جائے گا۔ حسین یہاں لوگوں کو جہنمی بنانے کے لیے نہیں آیا، تو اپنی جہنم کی خریداری کا کام کیوں کر رہا ہے؟ اس نے پلٹ کے پوچھا، ایک یزیدی فوجی سے پوچھا یہ کون ہے؟
جو اس حالت میں بھی، جب یہ تیر ماتھے پہ بھی لگے ہوئے ہیں، سینے پہ بھی لگے ہوئے ہیں، جسم نے ڈال ہے، اور اس کو آج بھی میری فکر ہے کہ کہیں میں آگ میں نہ چلا جاؤں. یہ کون ہے ایسا شخص؟ اس یزیدی فوجی نے کہا کہ یہ ابن رسول ہیں، علی کے لخت جگر. اس نے کہا مجھے تو کہا گیا تھا کہ یہ ایک باغی. پلٹ کے ابن سعد کی طرف گیا. ابن سعد نے کہا سر قلم کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، اب میں تیرا سر قلم کروں گا. حسین کا نہیں، تیرا سر قلم کروں گا. لیکن ظاہر ہے اس کے ارد گرد ایک بہت بڑا لشکر تھا. اس نے حملہ کیا لیکن اس کو شہید کر دیا. تو یہ چاروں منزلیں چند لمحوں میں طے ہو گئیں. سچائی کی پہچان بھی ہو گئی، ایمان بھی لے آیا، اور مرصاد کے سامنے سچ کہا بھی اور پھر کر بھی گزرا. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی بڑا وقت لگتا ہے. کبھی کبھی یہ منزلیں بڑی جلدی جلدی طے ہو جاتی. اب جو ہی اس پہ آخری وار کیا جا رہا تھا تو وہ ہاتھ جوڑ کے امام عالی مقام کی طرف کہہ رہا تھا ابن رسول گواہ رہنا، میں نے سچ کی گواہی دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت. دو چیزیں آج ہم نے سیکھی. ایک یہ کہ کم از کم دور جہالت کے لوگ کچھ دنوں کے لیے تو انسانی قدروں کا احترام کرتے تھے. ہم تو آج کسی دن کا احترام نہیں کرتے. اور دوسری بات ہم نے یہ جو سیکھی ہے کہ سچائی کے کس مقام پہ ہم موجود ہیں، اور اس میں ارتقاء جو ہے وہ ضروری ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارا قرآن نازل ہونے کی بجائے صرف یہ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر یہی ایک سورہ نازل ہو جاتا تو کافی تھا. صرف یہ آیات ہی کافی تھے. اور فرماتے ہیں جب بھی ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک یہ سورت ایک دوسرے کو سنا نہیں لیتے تھے. ہر لمحے ذہن میں یہ بات رہتی تھی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے عصر کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، ہر وقت گھاٹے میں. لیکن وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کہی، اور اس حق کے لیے پھر اگر صبر کرنا پڑا تو کیا. تو یہ انسانی قدریں، ایک کربلا کا واقعہ ہمیں یہ بھی تو بتاتا ہے کہ انسانی قدروں کا احترام کیا چیز ہوتی ہے. اور اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. وہ انسانی قدریں جو پیغمبر نے اس دنیا کو دی تھی اب ان کو زندہ کرنے والا حسین تھا جب انسانی قدریں پامال ہو رہی تھی. تو چونکہ ہمیں اس سچائی کے معیارات کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہم پتہ نہیں بڑی دور دور تک اپنے ایمان کو بھی اور اپنی معرفت کو بھی ضائع کرتے پھر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔